میرے بھائیو بزرگوں، آج ہمارے سماج کے اندر بہت سارے بدعت و خرافات کے کام انجام دیے جا رہے ہیں، چاہے ربیع الاول کے اس مہینے کے حوالے سے ہو کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی اس مہینے میں نبی کی اس پیدائش کے مسئلے کو لے کر کے جس طرح کے واویلے مچاتے ہیں، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ جس چیز کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت نہیں ہے، جو اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، ان کی تمام نیکیوں کو اللہ ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ ہمارا جو عمل قرآن اور حدیث کے مخالف ہوگا، چاہے جتنا اچھا عمل کیوں نہ ہو، اگر ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ روزے، یہ صدقات و خیرات، یہ حج اور عمرے جو قرآن اور حدیث کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے برخلاف ہوں گے تو ہمارا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہمارا عمل کتنا مضبوط ہے، کتنا کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت۔ نوجوان ساتھیوں، دینی ملی اخوان، پردہ نشین ماں اور بہنوں، حمد و صلات کے بعد سورہ نساء کی جس آیت مبارکہ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پیاری حدیثوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اس آیت مبارکہ اور احادیث شریفہ کی روشنی میں موقع اور مناسبت کے حساب سے آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت اور آج کا مسلمان۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اسلام ایک پاکیزہ، صاف ستھرا اور مکمل دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مکمل کر دیا۔ اللہ کے رسول جب مقام عرفات میں تھے، اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میں نے اس دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اپنی نعمتوں کو آپ کے لیے مکمل کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے، اور اس دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا ہوں۔ اگر کوئی انسان اس دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے کسی چیز کی کمی اور زیادتی کرتا ہے جس کا ثبوت اور پروف قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اتباع اور پیروی کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے قائد ہیں، تمہارے لیڈر ہیں، تمہارے رہنما ہیں، تمہارے حاکم ہیں، تمہارے امراء ہیں، ان کی اتباع اور پیروی کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارے درمیان کسی دینی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو تم اپنے اس مسئلے کا حل کتاب اللہ اور سنت رسول کے درمیان تلاش کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اگر تم اللہ پر، رسول پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اپنے اس مسئلے کا حل کتاب اللہ اور سنت رسول کے درمیان
تلاش کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، بھلائی ہے، کامرانی ہے۔ اور اگر تم کتاب اللہ اور سنت رسول کے تعلیمات کو چھوڑ کر کے اپنے منمانی کرتے ہوئے اس دین کے اندر، چاہے وہ عمل جو آپ کر رہے ہو ثواب کی نیت سے کر رہے ہو، اگر اس کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول کے درمیان کے اندر موجود نہیں ہے تو ہمارا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا، اس پر اللہ ہم کو ثواب نہیں بلکہ عذاب اور گناہ دے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو بارہا اس بات کی تعلیم دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اتباع اور پیروی کرو۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ نے فرمایا کہ جس نے رسول کی اتباع اور پیروی کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تم کو رسول جن کاموں کے کرنے کا حکم دے اس کو مانو، اس کو اختیار کرو، اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں کے کرنے سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اسی میں ایک مسلمان کی، ایک موحد کی، ایک اللہ والے کی کامیابی اور کامرانی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ہم کو بہت ہی جامع خطبہ دیا، یہاں تک کہ اس خطبے کو سن کر کے ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئی، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل بہہ پڑے۔ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا یہ خطبہ گویا کہ آخری خطبہ لگ رہا ہے، اب آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، تو ہمیں کچھ آپ وصیت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان تامر علیکم عبد حبشی فانہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ تم جہاں بھی رہو، جس حالت میں رہو، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، اور اطاعت کرنے کی، اپنے امراء کی، اپنے خلفاء کی تم اطاعت کرنا، ان کی باتوں کو ماننا۔ فإنہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، میری وفات کے بعد تم اس دنیا کے اندر بہت سارے اختلافات دیکھو گے، میری امت بہت سارے فرقوں اور گروہوں میں بٹ جائے گی۔ فإنہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایسی صورت میں جب میری امت مختلف گروہوں اور ٹولیوں میں بٹ جائے گی تو میری سنت کو، میرے بتائے ہوئے طریقے اور میرے منہج کو تم مضبوطی کے ساتھ تھامے اور پکڑے رہنا، اور میرے خلفاء راشدین کے، میرے خلفاء کے، میرے صحابہ کے تم منہج اور طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور تھامے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابہ ہمارے لیے معیار ہدایت ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے اس دنیا کے اندر عمل کیا، جو کارنامے انجام دیے، جس طرح کی اللہ کی عبادتیں کی، وہ ہمارے لیے معیار ہے، رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اقْتَدَوْا، تم اسی طرح ایمان لے کر کے آؤ جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لے کر کے آئے ہیں، تب تم اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرہ ہو سکتے ہو۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی، نبی کی پوری سیرت، نبی کی پوری شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی پوری زندگی یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے۔ جس طرح نبی نے اس دنیا کے اندر اعمال انجام دیے ہیں، اگر ہم اسی طرح کے اعمال انجام دیں گے تب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اور ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں، وہ فرماتی ہے، مسلم کی روایت ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی انسان نے اس دین شریعت محمدیہ کے اندر اپنی طرف سے کچھ ایسی کسی چیز کو ایجاد کیا جس کا عمل، جس کا پروف، جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے تو فہو رد، اس کا وہ عمل باطل اور مردود ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
جس کسی انسان نے اس دین محمدیہ کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر، جس کو اللہ نے نبی کی زندگی میں مکمل کر دیا تھا، جس دین سے اللہ راضی اور خوش ہو گیا، اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور بہترین دین اسلام، مذہب اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ کا فرمان وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو بھی مانے گا، کسی اور دین کی اتباع اور پیروی کرے گا، کسی اور نبی کی شریعت پر عمل کرے گا، تو اس کا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر کسی اور نبی کی اتباع اور پیروی کرے گا تو اس کا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے اس دنیا کے اندر آ جانے کے بعد اگر کوئی اور نبی آتا تو بھی اس پر لازم اور ضروری ہوتا کہ وہ میری اتباع اور پیروی کرے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں امت محمدیہ کا، مسلمانوں کا اس بات پر اعتقاد ہے، بھروسہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا ہے اور قیامت کے قریب اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ اس دنیا کے اندر بھیجے گا۔ پہلے وہ ایک نبی تھے، لیکن جب اس دنیا کے اندر دوبارہ آئیں گے تو ایک نبی کے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر آئیں گے اور یاجوج اور ماجوج سے جہاد کریں گے اور ان کا خاتمہ کریں گے، ان کو قتل کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اس دین سے راضی اور خوش ہو گیا ہے، اس دین کی تمام تعلیمات سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اگر کوئی انسان اس دین کے اندر چاہے وہ عمل کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا ثبوت پروف کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت نہیں ہے تو ہمارا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا۔ حضرت ارباد ساریہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، تم میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا اور اس دین اسلام کے اندر نئی نئی چیزوں کے ایجاد سے تم اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، کیوں؟ اس لیے کہ اس دین کے اندر کسی بھی نئی چیز کو ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور نبی نے فرمایا تھا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ مختصر سی تمہید، اس کے بعد آج ہم اور آپ جب اپنے معاشرے اور سماج کا جائزہ لیتے ہیں، آج ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہمارے وہ بھائی جو ہماری مسجدوں میں آ کر کے اللہ کی عبادتیں بھی کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوتیں بھی کرتے ہیں، ایک خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، ایسے مسلمانوں کے درمیان دین کے معاملے میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو، ربیع الاول کا مہینہ ہو، رجب کا مہینہ ہو، یا اس طرح سے اسلامی تاریخ یا اسلامی مہینے کی جو بھی تاریخیں ہو، بہت ساری تاریخوں کے حوالے سے آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہے، وجوہات کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ کیا یہ تمام بدعات، کیا یہ تمام چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو سب لوگ کیوں نہیں اس پر عمل کرتے، اور اگر ثابت نہیں ہے تو ہم اور آپ اس کو چھوڑتے کیوں نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائیو بزرگوں، آج کا یہ مبارک مہینہ جو ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، اسلامی تقویم اور کیلنڈر کا یہ تیسرا مہینہ ہے جس کی آج 9 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے ہمارے معاشرے اور سماج کے درمیان بہت بڑی قسم کی بدعات رائج ہے جس کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان بھائی
ربیع الاول کے اس مہینے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اس مسئلے کو لے کر کے خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ علماء کا اس بات پر اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی۔ بہت سارے علماء نے، مجتہدین نے، مفسرین نے، اہل سیر نے، مورخین نے نبی کی پیدائش کے معاملے میں اختلاف کیا ہے کہ اللہ کے رسول 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 8 کو پیدا ہوئے، 9 کو پیدا ہوئے، یا بہت سارے لوگوں نے 20 کو کہا ہے، اور بہت سارے اہل علم نے اس مہینے کے علاوہ یعنی ربیع الاول کے علاوہ رجب کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں بھی کہا ہے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی۔ لیکن تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی جس دن اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی 12 ربیع الاول کے حوالے سے خوشیاں مناتے ہیں، سماج کا ہم اور آپ جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، گلیوں اور محلوں کو سجایا جاتا ہے، قمقمے لگائے جاتے ہیں، اور محفلیں منعقد کر کے نعت خوانیاں کی جاتی ہے، شرکیہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح بہت سارے وہ اعمال کیے جاتے ہیں جس کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو چیز مجھ سے ثابت نہیں ہے، میرے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، قرآن کے اندر اس کی دلیل موجود نہیں ہے، تمہارا وہ عمل صحیح نہیں ہو سکتا، اچھا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا کوئی بھی ایک آیت بھی نہ تو صراحتاً ملتی ہے نہ کنایتاً ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش یا کسی بھی نبی کے حوالے سے ان کی پیدائش کے موقع پر خوشیاں منائی جائے۔ اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے 63 سال تک اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر زندہ تھے، اور 40 سال کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا۔ بحیثیت نبی بھی آپ نے کبھی بھی اپنی پیدائش کی خوشیاں نہیں منائی، برتھ ڈے نہیں منایا، کیک نہیں کاٹا، اور اس طرح سے آپ کی وفات کے بعد یا آپ کی زندگی ہی میں آپ کی 3 بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئیں، وفات پا گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہن، یہ 3 بیٹیاں اللہ کے رسول کی اس دنیا سے چلی گئی، وفات پا گئی آپ کی زندگی ہی میں، اور آپ کے بہت سارے صحابہ کرام جنگوں کے اندر شہید کیے گئے اور فطری موت مرے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کبھی بھی کسی صحابی یا اپنی بیٹیوں کی پیدائش پر یا ان کی وفات کے غم میں کبھی اس طرح کے واویلے مچائے ہو۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اس دنیا کے اندر دنیا کے سب سے اچھے اور بہترین لوگ موجود تھے، جنہیں ہم اور آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہوا اور یہ تمام صحابہ کرام اپنے پروردگار سے راضی اور خوش ہوئے۔ یہ صحابہ کرام جو ہمارے لیے معیار ہدایت ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ان کے طریقے پر عمل کرنا یہ ہماری رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے قرآن کریم جو ہے یہ ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام اس دنیا کے اندر زندہ تھے، ایک دو صدیوں تک زندہ تھے، اور بے شمار صحابہ کرام اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اس دنیا کے اندر زندہ تھے، لیکن کسی بھی صحابی سے، یہاں تک کہ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جو یہ اجلہ صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ان سے حقیقی معنوں میں اپنے نبی سے محبت تھی۔ یہ تمام صحابہ کرام حقیقی معنوں میں اپنے نبی سے محبت کرتے تھے، لیکن ان تمام صحابہ کرام نے نہ تو کبھی بھی آپ کی پیدائش کی خوشی میں جشن منایا،
اور نہ کبھی آپ کی وفات کے غم میں نوحہ اور ماتم کیا۔ اس طرح سے یہ تمام صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور اس کے بعد بھی صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت، ایک لمبی جماعت اس دنیا کے اندر موجود تھی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین اور افضل زمانہ، بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد والوں کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والوں کا زمانہ ہے۔ یعنی صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور تبع تابعین کا زمانہ، یہ تینوں زمانے دنیا کے اندر سب سے بہترین اور افضل زمانے تھے۔ لیکن ان تینوں زمانوں میں کوئی ایک بھی دلیل، کوئی ایک بھی ثبوت اس بات کی نہیں ملتی کہ ان تمام ادوار کے لوگوں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں جشن منایا ہو۔ نہ تو آپ کی وفات میں غم منایا گیا، نہ آپ کی پیدائش میں خوشیاں منائی گئی۔ تو ہمارا وہ عمل اگر ان تمام صحابہ کرام کی زندگی کے برخلاف ہوگا، کتاب اللہ اور سنت رسول کے برخلاف ہوگا، تو ہمارا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل کتاب اللہ اور سنت رسول کے درمیان موجود ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول کو یوم پیدائش کے طور پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور پہلے اس کا نام میلاد النبی تھا، پھر عید میلاد النبی رکھا گیا، پھر اب جشن عید میلاد النبی کر دیا گیا۔ اس طرح سے اس کے نام بھی، اس کا ٹائٹل بھی ہم اور آپ رفتہ رفتہ زمانے کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ اور آج سے 25-30 سال پہلے 12 وفات منایا جاتا تھا، یعنی نبی کی وفات کے غم میں خوشیاں منائی جاتی تھی۔ آج اسی تاریخ کو، 12 ربیع الاول کی اسی تاریخ کو، جس کے بارے میں تمام اہل علم کا، تمام مسالک کے تمام لوگوں کے تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے، 50 سال پہلے اسی کو 12 وفات منایا جاتا تھا، لیکن آج ہم نے اس کا ٹائٹل بدل کر کے 12 ربیع الاول کو آج وفات، جب لوگ تانا زنی کرنے لگے، لوگ جب تھو کرنے لگے، تو لوگوں نے اس کو خوشی کا نام دے دیا، اور 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی پیدائش کی خوشی میں جشن منانے لگے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ تمام چیزیں جس کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں ہو سکتی، درست نہیں ہو سکتی، گرچہ یہ ہم کو اور آپ کو دیکھنے میں بھلا کیوں نہ معلوم ہو۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دراصل 630 ہجری میں ابو سعید کوکبوری نام کا ایک بادشاہ تھا، موصل کا بادشاہ تھا، ابو سعید کوکبوری نام کا تھا، جس نے 630 ہجری میں اس کی ابتدا کی، اور اس نے وہ اپنے ناچنے والوں کو، گانے والوں کو اپنی محفلیں بلاتا تھا، لوگ ناچتے تھے، گاتے تھے، اور اس طرح سے پکوان پکائے جاتے تھے اور لوگ کھاتے تھے، کھلاتے تھے۔ اس طرح کی وہ تمام چیزوں کی ابتدا 630 ہجری سے ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک عالم دین تھا، انہی کے مذہب اور مسلک کا ماننے والا ایک عالم تھا، جس کا نام عمر تھا، اور جس کی کنیت دہیہ کلبی تھی۔ اس نے 633 ہجری میں اس کے جواز کا فتویٰ دیتا ہے کہ ایسا کرنا یہ جائز ہے، افضل ہے، بہتر ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ اور اس نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کو لکھ کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس بادشاہ کے سامنے اس نے پیش کیا، بادشاہ چونکہ اس کے موافق تھا، وہ بہت خوش ہوا، اس کو 1000 اشرفیاں انعام کے طور پر دیتا ہے، اور اس کے جواز کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سے یہ چیز رائج ہوتی ہے۔ یعنی 633 یا 630 ہجری میں اس چیز کی ایجاد ہوتی ہے، اس عمل کو سماج کے اندر رائج کیا جاتا ہے۔ اور ہم اور آپ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ اللہ کے رسول کی وفات سن 11 ہجری میں ہوتی ہے۔ اللہ نے اسلام کو، اس دین کو نبی کی زندگی ہی میں مکمل کر دیا،
اور نبی کی وفات سن 11 ہجری میں ہوتی ہے، اللہ اسلام کو نبی کی زندگی ہی میں مکمل کر دیتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے محمد میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے، آج کے بعد اس دین کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی ہے، اور جو انسان اس دین اسلام کے اندر کسی بھی طرح کی کمی اور زیادتی کرے گا اس کا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا۔ نبی کی وفات 11 ہجری میں ہوتی ہے اور اس عمل کو سن 633 یا 30 ہجری میں اس کی ابتدا کی جاتی ہے۔ نبی کی وفات کے تقریباً 600 سال کے بعد 7ویں ہجری میں اس عمل کی ابتدا کی جاتی ہے۔ کیا یہ دین کا حصہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس پر ہم کو اجر و ثواب مل سکتا ہے؟ یقیناً یہ عمل باطل اور مردود ہے، اس لیے کہ جو ہمارا جو عمل کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہوگا وہ عمل ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہم کو اسی بات کی تعلیم دی ہے، ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اتباع اور پیروی کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، اور رسول تمہیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دے اس کو مانو، اس کو اختیار کرو، اور ان دونوں کی خلاف ورزی کر کے تم اپنے اعمال کو ضائع اور برباد مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر ہم اور آپ کتاب اللہ اور سنت رسول کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمارا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا۔ ہمارا کوئی بھی عمل، چاہے یہ ربیع الاول کے حوالے سے ہو، جشن میلاد کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی طرح سے جو عمل جس کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول سے نہیں ہوگا تو ہمارا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا، وہ چیز دین کے اندر ایک بدعت شمار کی جائے گی۔ اور نبی کا یہ فرمان کہ کل بدعت اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین چیز، یہ بہترین بات اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہے جو ہم کو اور آپ کو ملتی ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ، بہترین منہج، بہترین راستہ یہ نبی کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے۔ اور فإن كل محدثة بدعة، اور اس دین کے اندر ہر نئی چیز کا ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اگر ہمارے سماج کے اندر یہ عمل رائج ہے، یہ بدعت رائج ہے، تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، سماج کے اندر رہتے ہوئے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی بھی منکر کو دیکھے، کسی بھی غلط کام کو دیکھے، کسی بھی بدعت کو دیکھے تو اس بدعت کو، اس برائی کو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے ان تمام چیزوں کے متعلق پوچھ تاچھ کرے گا۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر انسان نگہبان ہے، پاسبان ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے اور سماج کے متعلق، ہمارے ماتحتین کے متعلق ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ اگر ہم سماج کے اندر ان برائیوں کو دیکھتے ہیں، ان بدعت و خرافات کو دیکھتے ہیں، اور اگر روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اگر نہیں روکتے ہیں، تو کل قیامت کے دن آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی منکر دیکھے، جو بھی بدعت دیکھے، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اور اسی میں انسان کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اگر ہم ان منکر اور ان بدعات کو دیکھ کر کے اس پر خاموشی برتیں گے تو گویا کہ ہم بھی اس میں کہیں نہ کہیں ملوث ہیں، شریک ہیں۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سماج کے اندر کوئی بھی غلط کام دیکھیں اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہی اسلام کا طریقہ ہے۔
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، سیدھے راستے پر چھوڑا ہے، اور اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اس دنیا کے اندر میرے چلے جانے کے بعد جب اختلافات رونما ہوں گے تو تم کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور تھامے رہنا، اور اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اپنے اس دینی مسئلے کا حل کتاب اللہ اور احادیث نبویہ کے ذریعے سے تلاش کرنا، حل کرنا، اس لیے کہ یہی دونوں دین کے ماخذ ہے، یہی مصدر ہے، اور اسی کے ذریعے سے کسی مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور اسی میں انسان کی، مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہمارے سماج کے اندر بہت سارے بدعت و خرافات کے کام انجام دیے جا رہے ہیں، چاہے ربیع الاول کے اس مہینے کے حوالے سے ہو کہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی اس مہینے میں نبی کی اس پیدائش کے مسئلے کو لے کر کے جس طرح کے واویلے مچاتے ہیں، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ جس چیز کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول سے ثابت نہیں ہے وہ عمل باطل اور مردود ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، ان کی تمام نیکیوں کو اللہ ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ ہمارا جو عمل قرآن اور حدیث کے مخالف ہوگا، چاہے جتنا اچھا عمل کیوں نہ ہو، اگر ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ روزے، یہ صدقات و خیرات، یہ حج اور عمرے جو قرآن اور حدیث کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے برخلاف ہوں گے تو ہمارا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہمارا عمل کتنا مضبوط ہے، کتنا کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اہل علم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور معاشرے اور سماج کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے۔ اے اللہ، ہم تیرے گنہگار، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ اے اللہ، تو ہی ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہی ہماری اصلاح کرنے والا ہے، ہمارے معاشرے اور سماج کی اصلاح کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اس دین کے اندر، اس دین کو تو نے مکمل کر دیا ہے، اس شریعت کو تو نے مکمل کر دیا ہے۔ اس قیامت کی صبح تک اس دین کے اندر کمی اور زیادتی اگر کوئی انسان کرے گا تو یقیناً اس کا وہ عمل باطل اور مردود ہوگا۔ اے اللہ، تو ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے نبی کے مطابق بتائے ہوئے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔